کھا کر سینا جو سینے پہ حق بر گزر گئے چلائے شاہ اے ماہ انور کدھر گئے پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے زخم جگر سے تم شفاق خون میں بھر گئے غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں آواز دو کہ آ کے تم پر نثار ہوں پھر ظالموں سے یہ کرنے لگے کلام تم گر جانتے نہیں اپنا مجھے امام پر تم سے کہ امر کا طالب ہے ناکام بیٹا جوان بیٹا نہیں تو باپ کی ہے زندگی حرام للہ دیکھا تو نے پاش پاش کو وقت آخر دیکھ لو اکبر کی لاش کو اے ظالم تم اے ظالموں غریب ہوں ہر بے دایار ہوں بھولے ہو کیوں رسول کا میں یادگار ہوں للہ مجھے پہ رحم کرو بے قرار ہوں بیٹا جوان مر گیا میں سوگوار ہوں فریاد اب کروں گا رسالت پانا ہنسے
سے تم میں نہیں کوئی میرا ہم درد اولاد جس کی وہ وہی اس کا مزہ اٹھا اولاد جس کی ہو وہی اس کا مزہ اٹھا اتنا کرم کارو کہ یہ بے کس پہ سر کو پا کیوں ظالموں حسین تاڑا تاکہ دھر کو جا حسرت یہ ہے کہ لال کو ایک بار دیکھ لوں پھر مصطفیٰ کا آخری دیدار دیکھ لو اے عرض کر بالا میرا دل بر کدھر گیا اے نیناوا میرا مائے انور کدھر گیا مقتل سے ہم شبیہ پایا بر کدھر گیا اے نہر القامہ میرا بر کدھر گیا پوشیدہ ہے کہاں میرے نور نظر کی لاش اے کربلا تو جسے میں لو گا پہ سر کی لاش اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھیں آپ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے وقت کم ہے باتیں زیادہ ہیں اس لیے خطبے کو شارٹ کیا ہے میں نے جس آیت کی ابھی تلاوت کی ہے سورہ الحمد کی اس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت کی تلاوت کروں آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پیش کروں اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ میں آپ کو
کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری زبان میں یا میرے لفظوں میں وہ طاقت نہیں کہ جو آپ کو سمجھا سکے، لیکن اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود صاحب عقل و فہم ہیں، پہنچ سکتے ہیں وہاں تک۔ اس کے بعد سورہ الحمد کی جو لوگوں سے، بزرگوں سے، عالموں سے سنا ہے میں نے تفسیر، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سورہ آل عمران کی 190 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مطلب جو زمین و آسمان خدا نے خلق کی، یہ کائنات خلق کی ہے، یہ دن و رات اور دن بنائے ہیں، اور جس طرح سے رات اور دن آمد و رفت کرتے ہیں ایک کے پیچھے ایک، اس میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو صاحبان عقل کون ہیں؟ پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ، اگر ہم کسی کو صاحبان عقل کہیں وہ اور بات، لیکن اللہ اگر کسی کو صاحبان عقل کہہ رہا ہے تو وہ کون لوگ ہیں، وہ شخصیت کیسی ہوگی؟ اسی کے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اسی سورہ میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، خدایا تو نے یہ دنیا، یہ کائنات جو بنائی ہے وہ بیکار نہیں بنائی ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ۔ یہ صاحبان عقل کی نشانیاں ہیں جو خدا کی قدرت میں ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اب میں اپنی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی طرف آتا ہوں۔ سورہ الحمد میں ہے، ہر بچہ اس سورہ سے واقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، جیسے مان لیا جائے کہ یہ مائک بنانے والے نے مائک بنایا اور ابھی ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم کہیں گے کتنی اچھی چیز بنا دی ہے، یہ مائک کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا یوزفل ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں پہ آہستہ بولتے ہیں، یہ ہماری آواز کو پورے گاؤں میں منتشر کر رہا، پھیلا رہا ہے، دور دور سے لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ تعریف مائک کی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جو تعریف ہو رہی ہے وہ اس کے بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ مائک کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ مائک نے اپنے آپ کو بنا لیا اس لائق۔ تعریف ہم کسی شے کی کرتے ہیں، اگر کسی شاعر کی شعر کی کرتے ہیں تو وہ شعر کی تعریف کرتے ہیں ظاہراً، لیکن اصل وہ تعریف ہوتی ہے شاعر کی، جس نے وہ شعر کہا ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر سفر کیا ہو دریاؤں میں تو وہاں کی دریا کی روانی کو دیکھیے، یا جنگلوں میں آپ گئے ہوں وہاں، یا سمندر کے سفر کیا ہو، نہیں بھی کیا ہو تو آپ نے ڈسکوری پہ دیکھا ہوگا، لگ بھگ ہر شخص نے دیکھا ہوگا کہ ایک سے ایک خوبصورت مچھلیاں آپ کو نظر آتی ہیں، رنگ برنگی مچھلیاں، پرندے ہیں، اپنے یہاں بھی دیکھا ہوگا، شکر خورا ہے، بلبل ہے، ایک سے ایک خوبصورت۔ آپ ایسا نہیں سوچ نہیں سکتے کتنی خوبصورت چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ جنگل میں جائیں، ایک سے ایک پیڑ، ایک سے ایک درخت، ایک سے ایک پھل، سب پھل میں الگ الگ مزے۔ آپ کے یہاں آم زیادہ ہوتا ہے، مثال دے دوں، ہے سب آم، کتنی کوانٹٹی ہے، لیکن سب کا ٹیسٹ الگ ہے۔ آپ آم کھا کر اگر تعریف کرتے ہیں، کوئی پھل کھا کر کے، کسی چڑیا کو، پرندے کو خوبصورت دیکھ کر کے، موڑ کو دیکھتے ہیں خوبصورت، اس کی تعریف کرتے ہیں، تعریف ظاہراً اس کی کرتے ہیں، لیکن اصل جو تعریف ہوتی ہے وہ اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔
آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ابھی سورہ عمران کے آیت کا ترجمہ سنا ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ صاحبان عقل ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی، کتنی خوبصورت بنائی ہے، اور اس دنیا کو ایسے ہی اللہ نے خلق نہیں کیا ہے، وہ ایک اس کا بڑا منصوبہ ہے، ایک یہ بڑی خیر ہے اس میں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا ایسا نہ ہو کہ تیری اس اچھی دنیا کو دیکھ کر میں خود میری زندگی کوئی ایسا راستہ نہ اپنا لے جو تیرے مخالف میں آ جائیں، تیرے خلاف چلے جائیں۔ اسی کو شعر کو دیکھ کر کے اسی چیز کو نذیر اکبر آبادی نے ایک شعر کہا ہے، آپ کو سنا ہے، ایک صلوات پڑھیں حضرت پہلے۔ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ یعنی جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا تھا اس میں ہم اس کو خدا کی طرح ایک خدا کے منصوبوں میں خدا کا ساتھ دینے کے بجائے ہم نے اپنا راستہ الگ چن لیا۔ جو راستہ میں خدا نے دکھایا ہم اس پہ کام نہیں کر سکے، خدا کے ساتھ نہیں چل سکے۔ تو اتنی بڑی دنیا، اتنی اچھی پیاری دنیا خدا نے بنایا، جب کہ آپ سماعت فرمائے کہ جب کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو مٹ جانا ہے، سوائے انسان کو چھوڑ کر کے جتنی شے ہے اس دنیا کی، جتنی رنگینیاں ہیں، چاہے سمندر ہو، چاہے جنگل ہو، جانور ہو، پرند ہو، چرند ہو، وحوش و طیور ہو، جو بھی چیز ہے سب کو مٹ جانا ہے۔ تو جب کہ یہ دنیا ہمارے لیے بہت اچھی ہے، لیکن یہ خدا کا کمپلیٹ نمونہ نہیں ہے۔ خدا نے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی طرف سے یہ سب سے اچھی چیزیں ہیں، سب سے اچھی کائنات خدا نے بنائی۔ اس کو بھی نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے کہ اس عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے، ایک عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا۔ یعنی ایک ناتمام عالم، خدا نے اپنی پوری طاقت سے اس کو نہیں بنایا، خدا تو لامحدود ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں خدا کی صنائیت یہ کمپلیٹ ہے، لیکن جو ہمارے لیے ضروری تھی اس سے کہیں زیادہ اس نے بنا دیا۔ تو جب کہ یہ فانی ہے، اب ذرا آپ سماعت فرمائیں، جب فانی دنیا کا یہ حال ہے تو جو دنیا خدا نے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے وہ کیسی دنیا ہوگی؟ صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ جہاں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو رہنا ہے وہ دنیا کیسی خلق کی ہوگی؟ اور ایک قدم اور بڑھ جائیں تو جس کے لیے، جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے حبیب، میں اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا خلق نہ کرتا، کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد کہا ہے اے حبیب، اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا کہ اگر فاطمہ کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو میں علی کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ تو جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، یہ جہان بنے، دونوں جہان بنے، سارا عالم بنا، وہ ذات کیسی ہوگی؟ اور جس نے اس عالم کو خلق کیا اس ذات کا بھی جو خالق ہوگا وہ کیسا خالق ہوگا؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیں میری تقدیر کے ہمیشہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو 2-3 چیپٹر ہوتے ہیں الگ الگ، یہ جو خدا نے بنایا۔ اب ایک آپ کو واقعہ جو میرے ساتھ ابھی حال فی الحال میں ہوا، میں بھی نہیں جانتا تھا وہ چیز، کہ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک رجسٹری تھی تو اس میں ایک نابالغ لڑکا بھی تھا جس کا نام بھی ہونی تھی رجسٹری، اس کے پیرنٹس کے ساتھ۔ تو جب اس نے سب کچھ سائن وائن لے لیے، سب کچھ کر لیے، تو جو ہمارا کاتب تھا، میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ نے سب سے تو لے لیے، اس کے گارجین سے لے لیے، لیکن جو مائنر تھا
نابالغ لڑکا، اس کا تو کہیں سائن لیا ہی نہیں آپ نے. تو وہ بھی کافی پڑھا لکھا اردو اچھا جانکار ہے. اس نے کہا کہ بھائی وہ اپنے اس کے پیرنٹس کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ ان کی ولایت میں ہے. اب جیسے ہی اس نے بولا وہ ان کی ولایت میں ہے تو مجھے جھٹکا لگا. ابھی تک تو ہم ولایت امیر المومنین نہیں سن رہے تھے. سیدھی سی بات ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا کہ آخری ولایت ہے کیا. ولایت مطلب ہم محبت سمجھے عام لفظوں میں، یا جو رائج ہے ہماری مولا علی کی محبت، ٹھیک ہے. لیکن ولایت جیسے وہ بولا پھر میں آیا گھر پہ، فوراً میں نے ڈکشنری دیکھی. اس میں ولایت کے اور جو معنی ہے اس میں یہ بھی ہے کفالت کرنا. ولایت کے معنی ہے کفالت کرنے والا، ایک یہ بھی معنی ہے. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو رسول کی حدیث ہے کہ آپ لاکھ عبادت کر لیجئے، سجدے کر لیجئے، نمازیں پڑھ لیجئے، روزے رکھ لیجئے، حج کر لیجئے، اگر علی کی محبت نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. کیوں قبول نہیں ہے؟ کیونکہ جس کے نام پہ جس کا حق آپ کھاتے آ رہے ہیں اور اپنی ساری جنریشن کو امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا غدیر خم کے میدان میں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر یہ دنیا ہے، حدیث بھی ہے کہ یہ دنیا خلق ہوئی ان کے صدقے میں، تو اب جو بھی شخص آ رہا ہے، جو بھی جی رہا ہے، کھا پی رہا ہے، یا تو محمد کے صدقے میں کھا رہا ہے یا علی کے صدقے میں کھا رہا ہے. تو جس کا آپ کھانا کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں، آپ کی جنریشن پل رہی ہے، اس سے اگر آپ نفرت کریں گے تو آپ کی عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو اب یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرف. آج کی دنیا میں علم کو لے کر کے ہم کتنے پیچھے ہیں، ہماری قوم کہاں پہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز، اس کا ایک ریسرچ ہوا تھا کہ ایشین کنٹری میں، جو ادھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کنٹری میں جو مسلمس ہیں، 70% مسلمس کی جو انکم ہے، ڈیلی انکم، وہ $2 سے کم ہے. 70% مسلموں کی انکم $2 سے کم ہے. اب سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی، یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ کو بتائیں، ایک ریسرچ ہوا تھا، اس میں یہودی ایک سال میں وہ 72 بکس پڑھتے ہیں، ایک سال میں 72 کتابیں پڑھتے ہیں. اب مسلمانوں کا ریسرچ کیا ہے، وہ ایک سال میں صرف 6 منٹ پڑھتے ہیں، صرف 6 منٹ پڑھتے ہیں ایک سال میں. اب وہ بھی وہ چیز پڑھتے ہیں جو ایکسپائر ہو جاتی ہے، آؤٹ آف ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. تو اب یہ سوچئے، جو اب ایک آپ کو مثال دوں، 2016 میں ایک نوبل پرائز ملا تھا. نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا پرائز ہے. وہ میڈیسین میں ایک ملا تھا، جاپان کا ایک سائنٹسٹ تھا، بایولوجسٹ، یوشورا یوشیمی. اس کو ملا تھا کس چیز پہ؟ اس نے کینسر پہ ایک ریسرچ کیا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ بھیا آپ نے کیا کیا کینسر پہ کہ آپ کو اتنا بڑا پرائز ملا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک سمبھوتا ایک پاسبل میڈیسین ڈھونڈی ہے کینسر کی. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے میڈیسین ڈھونڈ لی کینسر کی کیور کرنے کی؟ کہا نہیں، ایک سے پاسبل ہے، مطلب وہ پریکاشن ہے. وہ ریسرچ کیا. میں نے کہا کیا ریسرچ کیا، آپ نے کیا ڈھونڈا؟ اس نے کہا کہ جو آپ کے باڈی میں جو سیلز ہوتے ہیں، جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں سیلز، اگر آپ بھوکے رہتے ہیں 8 سے 10 گھنٹہ، اگر آپ 20 سے 25 دن بھوکے رہتے ہیں تو وہ سیل جو مرے ہوئے آپ کے باڈی کے ہیں، وہ باڈی اس کو کھا جاتی ہے. آپ کی باڈی اس کو خود بخود کھا جاتی ہے، جس سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. اب سوچئے، وہ جو جاپان کا ڈاکٹر یوشورا یوشیمی ہے، اس نے فاسٹنگ پہ ریسرچ کیا. ہم لوگ 1400 سال پہلے سے روزہ رکھتے آئے. ہمیشہ روزہ رکھا، کیا سوچ کر رکھا؟ یہ بھائی اللہ کی طرف سے فرض ہے، نبی کی طرف سے یہ فرض ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو ہم عذاب کے مستحق ہوں گے. کبھی آپ نے یہ ریسرچ نہیں کیا کہ اگر اللہ نے یہ فرض کیا ہمارے اوپر ہے تو کیا سوچ کے کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی اللہ کرتا ہے اس سے اللہ کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ تو ہے نہیں.
ہمارے لیے اس نے سب کچھ کیا, یہ نظام ہمارے لیے پیدا کیے بنائے اس نے. تو اس نے یہ بتایا کہ اگر 8 سے 10 گھنٹے آپ پر ڈے بھوکے رہتے ہیں 20 سے 25 دن, تو جو آپ کے یوزلیس سیلز ہیں جو مر گئے ہیں, ڈیڈ ہو گئے ہیں, وہ آپ کی باڈی اس کو اپنے آپ کھا جاتی ہے, جس سے آپ کا کینسر ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے. اور اس ریسرچ پہ اس دنیا نے, جو دنیا کے سب سے بڑا پرائز ہے, اس کو نوبل پرائز دیا گیا. تو یہ ریسرچ آپ کی یہ کیا کہتے ہیں کہ پونجی تھی, یہ اسلام مسلمانوں کی دین تھی. آپ کے پاس علی جیسا عالم موجود تھا, آپ کے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود تھی, آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے, پھر بھی ہماری قوم ایجوکیشن میں کتنا پیچھے ہے. آج ہم کم سے کم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھو, ابھی بھی وقت ہے, آپ پڑھو, آپ پڑھنے پہ دھیان لگاؤ. کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی بات, ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. دیکھیے باتیں بہت کچھ ہے, لیکن بہت مین پوائنٹس بہت شارٹ کٹ کے, کہ اگر ابھی کی دور میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں شہرت مل جائے, دولت مل جائے. شہرت دولت ملے گی, کب ملتی ہے, کس کو ملتی ہے, یہ حدیث میں بھی آیا, نبی کے پاس بھی اللہ نے بھیجا ہے, لیکن اس پہ ابھی مجھے نہیں جانا ہے. صرف مین بات آپ کے سامنے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علم ہے آپ کے پاس تو شہرت بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم لاکھ شہرت کے پیچھے بھاگے, دولت کے پیچھے بھاگے, بھاگتے ہی رہ جائیں گے, وہ آپ کو ہاتھ نہیں آئے گی. اگر آپ کو شہرت چاہیے, دولت چاہیے, تو آپ کو علم کو اپنانا پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا. اور آج کے دور میں ایسا بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں, میرے پاس پیسے نہیں علم حاصل کرنے کے لیے, یہ نہیں وہ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ارادہ مستحکم ہے آپ کا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, یہ بھی دنیاوی ریسرچ کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ جو پوائنٹس انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں اس پہ ایک ایک مجلس پوری ہو سکتی ہے. آپ نے جنگل کے بارے میں سنا ہوگا سب لوگوں نے, سب سے تیز کون جانور بھاگتا ہے. اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں, اس سے میرے بچے اس کو سنیں, سمجھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کو مولا کامیاب کریں گے. کہ سب سے تیز جانور جنگل کا ہوتا ہے جس کو چیتا بولتے ہیں, سب سے تیز بھاگتا ہے. سب سے وزنی جانور کون ہوتا ہے, ہاتھی. سب سے ویٹ فل جانور ہاتھی مانا جاتا ہے. اور سب سے لمبا جانور کون ہوتا ہے, زراف. اور سب سے چالاک جانور لومڑی. اس چاروں کے پاس کوئی نہ کوئی میرٹ ہے, اللہ نے دیا ہے, چاروں کے پاس کوئی نہ کوئی میرٹ ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے, کیا ان چاروں میں کوئی بھی جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی کسی بھی جانور کو کہہ سکتے ہیں یہ لومڑی جنگل کا راجہ ہے, ہاتھی جنگل کا راجہ ہے؟ نہیں ہے. شیر جنگل کا راجہ کہلاتا ہے. شیر میں چاروں میں سے کوئی خوبی نہیں ہے. کیوں؟ پھر بھی وہ جنگل کا راجہ ہے. پوچھا کسی نے شیر سے, ایک ایسے حکایت ہے, پوچھا کہ تم جنگل کا راجہ کیوں ہو؟ تو اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جنگل کا راجہ ہوں, اس لیے وہ جنگل کا راجہ ہے. اگر آپ نے سوچ لیا, دوسری مثال دوں, ایلن ماسک آج کی ڈیٹ میں ہر آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے, نمبر 1 پیسے والا, شہرت والا انسان, انڈسٹریلسٹ ہے. سب بچہ اس کے بارے میں ابھی جانتا ہے. آپ ایک چیز, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی ترقی کیسے کر گئے؟ اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنے پورے 10 سال کے گول کو, یعنی 10 سال کا جو میرا ایم ہے, ہمیں کہاں پہنچنا ہے, اس کو لکھتا ہوں کہ 10 سال میں مجھے کہاں تک جانا ہے, اس کو لکھتا ہوں. اور جب اس کو لکھ لیتا ہوں تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ یہاں تک مجھے 1 سال میں پہنچنا ہے. سمجھیے اس چیز کو. پہلے تو اس نے اپنے 10 سال کا ٹارگٹ بنایا کہ 10 سال میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے. آج وہ پہنچ چکا ہے چاند تک, سیارے اس کے جاتے ہیں وہاں. اور جب وہ لکھ لیتا ہے تو اس کو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم 1 سال میں پورا کریں. اگر آپ نے یہ ایم بنا لیا, آپ نے یہ اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ ہمیں کم سے کم 20,000 کی فیکٹری انڈسٹری اپنی بنانی ہے, تو اس کا اگر 50% بھی اچیو کریں گے تو 10,000 کروڑ پہ پہنچ ہی جائیں گے.
لیکن اگر سپنا ہی دیکھیں گے کہ ہم کو ایک آٹو خرید لینا ہے یا پیون کی نوکری کرنی ہے یا کلرک میں کرنا ہے تو آپ آٹو کے بجائے ایک موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ویژن، اپنی سوچ، اپنا سپنا اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا رکھیے، پراؤڈ رکھیے گا. تب آپ 50% بھی اچیو کرتے ہیں تو وہاں پہنچیے گا. دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ سائنس مذہب سے دور کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو بتائیں، سر روجر بیکن، یہ 12 سینچری کا فادر آف سائنس مانا جاتا ہے. سائنٹسٹ روجر بیکن، یہ یوروپ کا فادر آف سائنس مانا جاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ تھوڑا سا سائنس اور تھوڑی سی فلسفی ہمیں بے شک اللہ سے دور کر دیتی ہے. یعنی نیم حکیم خطرے جان جس کو بولتے ہیں، اس نے یہی کہا کہ تھوڑی سی جانکاری سائنس کی، تھوڑی سی فلسفی ہمیں بے شک اللہ سے دور کر دیتی ہے. لیکن اگر زیادہ جانکاری سائنس کی اور زیادہ فلسفی ہم جانتے ہیں تو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے. اگر سائنس آپ نے پڑھا ہے تو اللہ سے وہ بہت قریب کر دیتی ہے. کوئی ہم سے پوچھے، اپنے بچوں سے پوچھے، ہمارے بچوں چھوٹے بھائیوں سے پوچھے کہ بھائی اللہ ہے، کیسے آپ مانتے ہیں؟ بھائی میرا ایمان ہے اللہ ہے، ہم کو ماننا ہی ہے، میرا ایمان ہے. لیکن ہم مانتے ہیں نا، مسلمان مانتے ہیں کہ آپ کا ایمان ہے اللہ ہے. لیکن وہیں پہ اگر کوئی غیر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے ایسے، یا آپ کے دین سے نہیں کہے گا ہمیں سائنس سے ثابت کرو اللہ کیسا ہے، تو آپ کیسے اسے بتائیں گے کہ اللہ ہے؟ تو اب ایک چیز میں مثال کے طور پہ سمجھا دوں آپ کو بہت جلدی کہ آپ نے سنا ہوگا آکسیجن جو جلنے میں مدد کرتا ہے، یہ جلنے میں بھڑکاؤ ہوتا ہے، یہ جلنے میں مدد کرتا ہے آپ کو. دوسرا ایک ہوتا ہے ہائیڈروجن. ٹھیک ہے. ہائیڈروجن بہت تیز جلتا ہے. ناسا سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ راکٹ جو لانچ کرتے ہیں، اتنی تیز راکٹ جاتی ہے، اس کا ایندھن کیا ہوتا ہے، کیا اس میں ڈالتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں ہائیڈروجن ڈالتے ہیں. ہائیڈروجن بم بھی آپ نے بہت سنا ہوگا. وہ اتنا تیز جلتا ہے کہ پورے شہر کو جلا سکتا ہے. اور راکٹ کی اسپیڈ آپ لوگ جانتے ہیں کتنی فاسٹ چلتی ہے راکٹ، وہ ہائیڈروجن لے کے اس کو جاتا ہے. ایک طرف آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں جلنے والی چیزیں ہیں. ایک بھڑکا ہوئے جلتی ہے، ایک جلانے میں مدد کرتی ہے. یہ سائنس ہے. اب اللہ نے کہا کن فیکون ہو گیا، دو ہائیڈروجن ایک آکسیجن مل گیا. اب سوچئے، جو جلنے والی چیز تھی اللہ نے اسی کو 2 اور 1 کر کے ملا دیا، وہ پانی بن جاتا ہے. اسی جلنے والی چیز سے اس کو بجھا دیا جاتا ہے. یہ پاور آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے. انسان تو آکسیجن سے اور ہائیڈروجن سے جلا دیتا ہے، لیکن اسی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے اللہ نے پانی بنا دیا. آپ نے کبھی پانی پہ غور کیا ہے؟ اس پہ کیا کیا خدا کی قدرت ہے. اس پہ بھی پورا گھنٹہ لگ سکتا ہے. یہ پانی صرف معمولی سا پانی نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ پوری دنیا جو آج چل رہی ہے نا، اسی پانی کے بل پہ چل رہی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم پانی پی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کو چھوڑ دیجئے، انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کے علاوہ بھی آپ کی یہ فین ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، راکٹ ہے، ٹیپ ہے، مائک ہے، جتنی چیزوں پہ آپ نظر ڈالیے گا سب پانی سے چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی سے الیکٹریسٹی بنتی ہے، بجلی اسی پانی سے بنتی ہے، اور اسی بجلی پہ پوری دنیا رن کر دے. اگر وہ پانی اللہ روک دے یا بجلی ٹھپ پڑ جائے، پوری دنیا ٹھپ ہو جائے گی، اپنی جگہ ساکت ہو جائے گی. یہ ایک معمولی سی خدا کی قدرت جس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ خدا کی ایک معمولی سی شے میں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ورنہ یہ بہت اہم چیز ہے. اس میں یہ قدرت ہے کہ یہ چاہے تو پوری دنیا کو بیٹھال سکتا ہے، اور اسی پانی سے پوری دنیا کو زندگی ملی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ٹائم ہو گیا ہوگا تو بتا دیجیے گا. ایک آخری بات، بس 5 سے 7 منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا. ایک ڈاکٹر نارمن بورلاک، اس نے گیہوں کے اوپر ریسرچ کیا تھا. گیہوں 1962 کے آس پاس میں، اس کا ایک پہلے جو گیہوں ہوتا تھا مان لیجیے 1 کٹھے میں 10 کلو ہوتا تھا. اس نے جو ریسرچ کیا، اس نے بیج بنایا تو وہ 1 کٹھے میں اس کا 6 گنا بڑھ گیا، 60 کلو ہونے لگا. اس وقت
دنیا نے اس کو پوری لالچ دی کہ آپ کو جتنا سونا چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے ہم سے لے لو، اس کا پیٹنٹ ہم کو دے دو۔ سوچئے اس وقت 1962 میں دنیا نے اس سے کہا کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے لے لو، یہ اس کا پیٹنٹ ہم کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی ریسرچ کا، اپنی محنت کا کوئی مزدوری نہیں لینا چاہتے، ہم اتنا چاہتے ہیں یہ گیہوں غریبوں کے گھر تک پہنچا دو، ہر غریب کے گھر تک اس کو پہنچا دو۔ اب سوچئے جو کام اسلام کا تھا، کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی ایسی نیت ہو کہ اگر ہم کچھ ایسا کریں گے تو ہم دنیا کو، لوگوں کو بانٹ دیں گے؟ ایک غیر مسلم ہو کر کے ان لوگوں کی تھنکنگ سے دیکھیے، تبھی آج وہ کہاں سے کہاں ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا کچھ کرتا بھی ہے تو پیر پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں۔ اس نے اپنی پوری محنت، آج جو ہم لوگ گیہوں کھا رہے ہیں فری میں اتنا آسانی سے مل رہا ہے، اس کی بہت بڑی محنت ہے اس کے اندر۔ اس کو فادر آف گرین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ ہم کیا کریں، ہم رہ گئے دینی پڑھائی اور دنیاوی پڑھائی میں۔ ہم نے صرف مدرسہ کو، دین کو یہ میں سمجھ لیں صرف قرآن، نماز، روزہ یہی ہمارے لیے دین ہے، جبکہ دین نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ایک انسان قرآن حدیث اس لیے سیکھتا ہے کہ ہم نے کل کو یہ پڑھ کر کے، سیکھ کر کے ہمیں پیسے کمانے ہیں۔ مان لیں قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے اور جو دینی چیزیں ہماری معلومات حاصل کر کے ہم کسی کو پڑھائیں گے، اس سے ہم پیسے کمائیں گے اپنے لیے، اس کو اپنا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ وہیں پہ دوسرا انسان MBBS کر رہا ہے، لا کر رہا ہے، اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ اب بتائیے کہ یہ MBBS اور یہ ڈاکٹری کیا دینی پڑھائی نہیں ہے؟ اس کو دین نہیں کہا جائے گا کہ وہ دین کے لیے یہ کام کر رہا ہے؟ ایک حافظ، قاری، مولانا اس لیے پڑھ رہے ہیں ہم کہ بھائی ہم کو پیسے کمانا ہے، اس سے تھنکنگ ہے ہماری، لیکن ہے وہ دینی چیز، لیکن تھنکنگ کیا ہے کہ ہمیں پیسے کمانا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک MBBS پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اس سے ہم ضرورت مندوں کی، غریبوں کی مدد کریں گے۔ اب بتائیے دینی پڑھائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسلام سبجیکٹ کے حساب سے اپنی پڑھائی کو، اس کو الگ نہیں کرتا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے، باقی ہمارے بزرگ عالم دین یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب بزرگ بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بتائیں گے کہ پہلی آیت بھی آئی ہے تو اقرا، پڑھو۔ رسول سے کہا گیا سب سے پہلے اگر آیت آئی تو پڑھو۔ اس لیے اپنے چھوٹے بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پڑھیے، دھیان لگائیے۔ اگر آپ نے ٹھان لیا کہ ہم کو بھیا ڈاکٹر بننا ہے، IAS بننا ہے، اگر IAS کا ٹھانا ہے تو IAS نہیں تھا، کم سے کم IPS ضرور بنیے گا، IRS ضرور بنیے گا۔ لیکن پہلے ہی سوچ لیں ہم کو کلرک بننا ہے تو کیوں نہیں بنیے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ادھر ادھر جو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ، جو موبائل میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اسی موبائل میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ میں نے جو پڑھا ہے، کوئی میں پڑھ کے تو آیا نہیں پہلے سے، میں نے بھی اسی موبائل سے سیکھا ہے، سنا ہے لوگوں کو، ریسرچ کیا، محنت کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کچھ اسکالرس کو سنے ہیں، تب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگ کا پڑھنے کا ٹائم ہے، پڑھیے۔ اگر پڑھیں گے تبھی آپ کی قوم، آپ کی جنریشن آگے بڑھے گی، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ۔ عزیزو، دورے کی مجلس ہے، ٹائم بھی لگ بھگ ہو گیا ہمارا۔ دیکھیے یہ باتیں ضروری تھی کہنی، اس لیے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب محرم کی 7ویں تاریخ ختم ہے۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام سے مانوس ہے، یہ تاریخ منسوب ہے، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا تابوت ہوگا، اس میں ان کے مصائب سنیں گے آپ۔ میں ایک چھوٹا علی، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ